بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران کا نیا حملہ، امریکی آئل ٹینکر نشانے پر، آبِ ہرمز نے امریکہ کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی ایک بار پھر خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی۔ فراہم کردہ رپورٹس کے مطابق ایران نے امریکہ کے ایک اتحادی اور اس کی نگرانی میں آنے والے آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا، جس کے بعد سمندر میں بڑی مقدار میں تیل پھیلنے کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ حملے کے اثرات کئی کلومیٹر تک دیکھے گئے۔ دوسری جانب رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکی اور اتحادی آئل ٹینکرز پر حملوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ اسرائیل کی جانب سے بھی اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ حملے مسلسل جاری رہتے ہیں تو عالمی تیل کی سپلائی اور سمندری تجارت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ رپورٹ کے مطابق روسی حکام سے منسوب ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کے پاس صرف جوہری صلاحیت ہی اہم معاملہ نہیں، بلکہ آبِ ہرمز میں بھی انتہائی طاقتور اسٹریٹجک ہتھیار ثابت ہو سکتی ہے۔ اس دوران تیل کی قیمت دوبارہ بڑھنے کی بات بھی سامنے آئی ہے، جس سے عالمی مارکیٹ میں مزید بے یقینی پیدا ہو سکتی ہے۔ رپورٹ میں ایران کی جانب سے بڑی تعداد میں میزائل اور ڈرون حملوں، امریکی فوجی اڈوں کو نقصان اور امریکی دفاعی صلاحیت پر دباؤ کے دعوے بھی کیے گئے ہیں، تاہم یہ تمام اعداد و شمار اس فراہم کردہ رپورٹ کے دعووں کے طور پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ امریکہ اس بدلتی ہوئی صورتحال کا جواب کیسے دیتا ہے، کیونکہ اگر آئل ٹینکرز اور سمندری راستے مسلسل متاثر ہوتے رہے تو اس کے اثرات صرف امریکہ یا ایران تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ عالمی توانائی کی مارکیٹ بھی شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ ایران نے بھی مبینہ طور پر یہ پیغام دیا ہے کہ اگر امریکہ کسی بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے تیار ہے، یعنی آنے والے دنوں میں خطے کی صورتحال مزید سنگین ہونے کا خدشہ موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ امریکہ اس بحران کو طاقت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا سفارتی راستہ اختیار کرتا ہے، کیونکہ آبِ ہرمز کے گرد بڑھتی ہوئی کشیدگی نے پوری دنیا کی نظریں ایک بار پھر مشرق وسطیٰ پر مرکوز کر دی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کے پاس صرف 15 دن کا ایمرجنسی آئل، ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑے امتحان میں ڈال دیا۔ امریکہ کے بارے میں ایک ایسا دعویٰ سامنے آیا ہے جس نے عالمی توانائی کی صورتحال پر نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ فراہم کردہ رپورٹ کے مطابق امریکہ کے اسٹریٹجک یا ایمرجنسی آئل ذخائر کم ہو کر تقریباً 29 کروڑ 80 لاکھ بیرل رہ گئے ہیں، جنہیں رپورٹ میں تقریباً 15 دن کی ضرورت کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 15 دن بعد امریکہ میں تیل ختم ہو جائے گا۔ امریکہ اپنی ملکی پیداوار جاری رکھتا ہے، جبکہ یہ ذخیرہ ہنگامی حالات کے لیے رکھا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مشرق وسطیٰ میں تیل کی سپلائی متاثر ہونے کے امریکہ نے اپنے ہنگامی ذخائر سے تیل استعمال اور مارکیٹ میں جاری کیا ہے، جس کے نتیجے میں اس ذخیرہ پر دباؤ بڑھا۔ فراہم کردہ رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ آبِ ہرمز کی صورتحال نے عالمی تیل کی سپلائی کو شدید متاثر کیا ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ اگر یہ بحران طویل ہوتا ہے تو امریکہ کے پاس متبادل سپلائی کے کتنے راستے باقی رہ جائیں گے، کیونکہ امریکہ اپنی ضرورت کا بڑا حصہ خود پیدا کرتا ہے، لیکن ایک حصہ بیرون ملک سے بھی درآمد کرتا ہے۔ اس صورتحال کے درمیان ایران کی جانب سے آبِ ہرمز کو کھولنے کے معاملے پر سخت شرائط کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی اختیار کی ہے اور واشنگٹن کے لیے صورتحال کو مزید مشکل بنانے کا پیغام دیا ہے۔ دوسری جانب چین اور روس جیسے ممالک بھی اس بحران میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، خصوصاً اگر توانائی کی عالمی تجارت کے راستے مزید محدود ہوتے ہیں، یعنی معاملہ صرف امریکہ اور ایران کی جنگ تک محدود نہیں رہا۔ تیل کی قیمتیں، عالمی سپلائی چین اور آبِ ہرمز کی صورتحال اب پوری دنیا کے لیے بڑا مسئلہ بن سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مکہ دفاعی معاہدے میں نئی پیش رفت، ایران کے بعد انڈونیشیا اور ملائیشیا بھی حمایت میں سامنے آ گئے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان ہونے والے مکہ دفاعی معاہدے نے خطے کی سیاست میں ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ معاہدہ کا بنیادی تصور یہ ہے کہ اگر کسی ایک رکن ملک پر بڑا حملہ ہوتا ہے تو دوسرے ممالک بھی اس کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، یعنی ایک پر حملہ سب کے لیے خطرے کے طور پر دیکھا جائے گا۔ سب سے اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ ایران نے بھی اس معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔
اور واضح کیا ہے کہ اسے ایران کے خلاف خطرہ نہیں سمجھا جا رہا۔ رپورٹ کے مطابق ایران کا ایک اعلیٰ سطح وفد پاکستان آنے والا ہے، جس سے اسلام آباد کی ثالثی اور سفارتی کوششوں کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ دوسری جانب خطے میں کشیدگی بھی برقرار ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کو خدشہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اس کے خلاف ایک نئے اور بڑے حملے کی تیاری کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایران نے اپنی عسکری کمانڈ اور اہم عہدوں پر نئی تعیناتیاں بھی کی ہیں، لیکن مکہ دفاعی معاہدے کا سب سے بڑا اثر شاید مسلم دنیا کے وسیع تر رد عمل میں سامنے آ رہا ہے۔ انڈونیشیا اور ملائیشیا نے بھی پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان ہونے والے اس معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ دونوں ممالک نے فلسطین میں اسرائیلی بستیوں اور اقدامات پر بھی سخت موقف اختیار کیا ہے۔ اب اگر اس اتحاد میں مستقبل میں مصر، قطر یا دوسرے مسلم ممالک بھی کسی شکل میں شامل ہوتے ہیں تو اس کا دائرہ مزید وسیع ہو سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی فوج نے بارودی سرنگیں صاف کر کے آبِ ہرمز کا کنٹرول حاصل کر لیا، ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوج نے بارودی سرنگیں صاف کرتے ہوئے آبِ ہرمز کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ امریکی صدر نے اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت آبِ ہرمز کا کنٹرول صرف امریکی بحریہ کے پاس ہے۔ ہماری ناکہ بندی ناقابل تسخیر رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ فولادی دیوار کی مانند ہے اور ہم صرف ان لوگوں کو داخل ہونے دیتے ہیں جنہیں ہم اجازت دینا چاہتے ہیں۔ صورتحال کچھ پیچیدہ ہے کیونکہ ایران کبھی کبھار آبی گزرگاہ میں بارودی سرنگیں بچھا دیتا ہے۔ ہم ان بارودی سرنگوں کا سراغ لگا لیتے ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مذاکرات کے بعد آئندہ کے لاہے عمل کے بارے میں کچھ بتانے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایران کے خلاف کارروائی تیز کر سکتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ ایران سے پہنچائے گئے نقصانات کا ہرجانہ طلب کرنے جا رہا ہے۔ ایران سے ان تمام لوگوں کے لیے ہرجانے کا مطالبہ کر رہا ہے جنہیں متعدد تنازعات میں ہلاک یا زخمی کیا گیا۔ دوسری جانب ایرانی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر کا کہنا تھا کہ ایران کو جوابی کارروائی کے نتیجے میں امریکہ سمجھ چکا ہے کہ آبِ ہرمز کو فوجی طاقت سے نہیں کھولا جا سکتا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی دھمکی کے پیش نظر ترکیہ سے برطانیہ تک خفیہ فوجی پرواز کے ذریعے سفر کیا۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایئر فورس ون میں سوار ہونے کا کہا تھا، تاہم امریکی صدر نے ایئر فورس ون کی بجائے دوسرا فوجی طیارہ استعمال کیا۔ رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک کیٹرنگ ٹرک کے ذریعے خفیہ طور پر فوجی طیارے C-32A تک منتقل کیا گیا، جبکہ ایئر فورس ون کو بطور ڈکائے طیارہ استعمال کیا گیا۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق سیکیورٹی خدشات کے باعث صدر کے سفر کو انتہائی خفیہ رکھا گیا۔ پینٹاگون نے خفیہ پرواز سے متعلق تبصرے کی درخواست کا فوری جواب نہیں دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اچھا قرار دیتے ہوئے کہا کہ غزہ کے معاملے پر دونوں رہنماؤں کے درمیان اختلافات کے باوجود باہمی تعلقات متاثر نہیں ہوئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر نے پیر کے روز اوول آفس میں ایک تقریب کے اختتام پر صحافی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ نیتن یاہو کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان ایسے وقت پر سامنے آیا جب گزشتہ ایک ہفتے سے غزہ کی صورتحال اور جنگ کے مستقبل سے متعلق ان کے اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان اختلافات نمایاں ہوتے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اتوار کے روز واضح طور پر امریکی قیادت میں پیش کیے گئے غزہ منصوبے کی مخالفت کی تھی۔ موجودہ منصوبے کے تحت اسرائیل کو غزہ میں اپنی فوجی موجودگی بتدریج کم کرنا تھی، جبکہ اس کے ساتھ حماس کی جانب سے غیر مسلح ہونے کا عمل بھی آگے بڑھایا جانا تھا۔ تاہم نیتن یاہو نے اس منصوبے کی مخالفت کرتے ہوئے اسرائیل کے سیکیورٹی مفادات اور غزہ میں حماس کے خلاف کارروائی کے حوالے سے اپنے موقف کو برقرار رکھا۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اسرائیلی قیادت کے بعض اقدامات پر تنقید میں بتدریج اضافہ ہوا تھا۔ اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے ساتھ اپنے ذاتی اور سیاسی تعلقات کو مضبوط قرار دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوز نے دعویٰ کیا ہے کہ شام کا امریکہ اور اسرائیل سے اس کی خفیہ جوہری تنصیب سائٹ 99 سے ایٹمی مواد منتقل کرنے کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ رپورٹ میں مزید دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ کی سفارتی کوششوں کے نتیجے میں اس معاہدے پر اہم پیش رفت ہوئی ہے اور بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی اس خفیہ تنصیب سے جوہری مواد منتقل کرنے کی
تیاری کر رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سائٹ 99 پر سابق صدر بشار الاسد کی حکومت کے دور میں مبینہ طور پر ایسا مواد ذخیرہ کیا گیا تھا جس میں یالو کیک بھی شامل ہے۔ امریکی حکام کے مطابق مذکورہ مواد براہ راست جوہری ہتھیار بنانے کے لیے موزوں نہیں، تاہم اسے ڈربی بم کی تیاری میں استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کے باعث اس کی موجودگی کو سیکیورٹی کے حوالے سے تشویشناک قرار دیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق صدر احمد الشرع کی قیادت میں شامی حکومت نے مواد کو تنصیب سے نکالنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اس پیش رفت کے پس منظر میں اسرائیل کی جانب سے مزید فوجی کارروائی کی دھمکی بھی اہم سمجھی جا رہی ہے۔ اسرائیلی فورسز اس سے قبل تنصیب کے داخلی راستوں پر بمباری کر چکی ہے، تاہم وہاں رسائی کو روکا جا سکتا ہے۔ حالیہ دنوں میں اسرائیل نے یہ عندیہ بھی دیا تھا کہ اگر جوہری مواد وہاں موجود رہا تو وہ دوبارہ حملہ کر سکتا ہے۔ اسرائیلی حکام نے علاقے میں مشکوک نقل و حرکت کی نشاندہی کا دعویٰ بھی کیا اور خدشہ ظاہر کیا کہ دمشق مذکورہ مواد کو محفوظ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔